الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ کہف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور کل تک ہم آیت نمبر 82 تک مطالعہ کر چکے تھے، جو جہاں 10واں رکوع ختم ہوا تھا۔ آج ہم سورہ 83 آیت 83 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے جو قصہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ہے، اور یہاں پہ پھر یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوال کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور یہ وہ معلومات تھیں جو بنی اسرائیل میں عام تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کی غرض سے قریش کو یہ سوالات سکھائے تھے، اور انہوں نے جا کر سوال کیے۔ بہرحال سوالات جس نے بھی کیے ہوں اور جس مقصد کے سے بھی کیے ہوں، ہمارے لیے تو یہ قرآن مجید اور اس میں موجود تمام آیات روز حشر تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ پوچھنا چاہیے قرآن مجید سے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرآن مجید میں ذوالقرنین کا قصہ کیوں سنایا گیا ہے۔ اب ذوالقرنین کون تھا؟ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ اب قرآن مجید کے سوال کرنے اور جواب دینے کے انداز پر غور کریں۔ قرآن مجید یہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اس کے باپ کا کیا نام تھا، اس کے دادا کا کیا نام تھا، اور اس کی نسل کہاں سے شروع ہوئی۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تو اس میں کیا تھا ایک چند ناموں کے بتانے میں؟ کوئی حرج نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کا یہ انداز ہی نہیں ہے، قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو یہ کنفرم کرے کہ وہ سکندر تھا، یا وہ ایرانی فرما روا خسرو تھا، سائرس تھا، کیا تھا، یا اس کا نام اخورس تھا۔ ان چیزوں سے قرآن مجید بحث نہیں کرتا۔ قرآن مجید اس سے بحث کرتا ہے کہ وہ اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس نے کیا کیا۔ اس نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ زمین پر اقتدار بخشا تھا۔ آج بہت شوق سے دنیا کہتی ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، اور
دنیا ایک آرڈر پہ چلنے والی ہے یا آنے والی ہے، اور بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک آرڈر چلے، لیکن آج تک ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے ہمارے سامنے۔ روس تھا اور امریکہ تھا، دونوں کی یہ کوشش رہی کہ وہ دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ روس امریکہ کو شکست دے دے یا امریکہ بالکل روس کو شکست دے دے۔ آج بھی روس بھی موجود ہے اور امریکہ کے مقابلے پر چائنا بھی موجود ہے اور دوسرے دعوے دار بھی موجود، لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص ایسا رہا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک زمین کو فتح کیا تھا اور زمین پر حکومت کی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اگر دنیا ایک پیج پہ آ جائے گی اور ایک حکم کے تحت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے دنیا ایک پیج پر رہ چکی ہے، ایک حکم پر آ چکی ہے، اور وہ اقتدار کس نے عطا کیا تھا ذوالقرنین کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے۔ یہاں قرآن مجید میں اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ تحقیق کریں مفسرین کہ وہ سکندر تھا یا اس کا دادا کا نام کیا تھا اور وہ کن کن علاقوں میں گیا، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے اور تمام دنیا کو بتانا مقصود ہے کہ اگر زمین پر ایک آدمی حکمراں ہو تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے بادشاہت کرنی چاہیے، اس کی بادشاہت کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے، یہ بتانا یہاں مقصود ہے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا، بلکہ مغرب کی بس ختم ہو گئی، خشکی ختم ہو گئی۔ تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دیتا ہے تو اس میں اس کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کو تکلیف پہنچائے اور چاہے تو ان کو سکھ دے۔ آپ اس پہ ہو سکتا ہے حیران ہو کہ اس کو آپ کس طرح سے یہ اجازت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ دکھ پہنچائے۔ تو آپ کو جو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس کے اوپر حکومت دے دی ہے نا آنکھوں کے اوپر۔ اب آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، اس کو آپ دکھ دیں یا اس کو سکھ دیں، اس کو آپ ہر وقت بری چیزیں دکھا کے اس کو دکھی کریں، یا اس کو آپ اچھی چیزیں دکھا کے اس کو سکھ میں لے کر آئیں، اور آپ اس کو تباہ و برباد کر دیں، اس کا خیال نہ کریں، یا پھر آپ اس کا خیال کریں۔ تو اسی طرح سے یہ بات ہے، کسی کو جو کلکم رائن، تم سارے کے سارے بادشاہ ہو، تم سارے کے سارے حکمراں ہو، تم سارے کے سارے رائی ہو۔ اب ہر ایک کی رعیت کسی کی کم اور کسی کی زیادہ ہوگی، لیکن آنکھ، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، یہ تو سب کو دیے ہوئے ہیں اور یہ رعیت ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا، یعنی مغرب کی زمین کا آخری سرا تک اس نے پکڑ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، اس کو کیا اختیار دیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست کہا ہو یا اس کو کسی
فرشتے کے ذریعے سے پیغام دیا ہو، اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث یہ ہمیں نہیں بتاتی کہ یہ کوئی پیغمبر تھا۔ اب تیسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھ لے، یہ ہر آدمی تک یہ حکم پہنچتا ہے۔ ہر وقت، ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی دو راہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، وہاں جو اس کو خیال آتا ہے فوری طور پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں اس موقع پہ جو اس کو یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ تو ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر۔ کیا مطلب ہے؟ ذوالقرنین نے یہ سوچا کہ آج مجھے اس قوم کے اوپر یہ طاقت حاصل ہے کہ میں چاہوں تو اسے آرام پہنچاؤں، چاہوں تو اسے تکلیف دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خیال بتا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی جو دو راہیں آتے ہیں اور جو نیک خیال آتے ہیں، وہ سب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہ راستے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا، خود ہی اس نے یہ جواب بھی اپنے آپ کو دے دیا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ ہے زمین پر امن، سکون اور شانتی قائم کرنے کا بنیادی اصول، کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور اس کو ہم تو تھوڑی ہی سزا دے سکتے ہیں، سزا سے پہلے ہم وہاں ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے، انہیں یہ یاد دلائیں کہ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا۔ یعنی یہ بادشاہ جو زمین پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر حکومت دی تھی، اس کو کیا قانون سمجھایا تھا؟ اس نے کیا قانون مانا تھا کہ ایک دن سب کو پلٹ کے مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اصل حساب کتاب تو وہاں ہوگا۔ زمین کا سسٹم قائم رکھنے کے لیے یہاں میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دوں، جو یہاں پہ دی جا سکتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سارے ظلم ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی سزا پوری کی پوری دی جا سکے، اسی لیے آپ عدالتوں میں سنتے ہوں گے کہ اس کو 100 مرتبہ پھانسی دو، اس کو 2 مرتبہ پھانسی دو۔ بھلا کسی کو 2 مرتبہ پھانسی دی جا سکتی ہے؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اصل سزا تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ دی جائے گی، اور فرمایا کہ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اس کو ہم نرم احکام دیں۔ جو ایمان لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اور جو ڈسپلن یہاں قائم کیا جائے گا اس کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے سہولتیں۔ یہ تمام اچھے حکمرانوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت کرنے والوں کو، اپنے مطیع فرمان لوگوں کو وہ سہولتیں دیتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جو ٹیکس جمع کرے گا، جو ٹیکس پیئر ہوگا، اس کو فلاں فلاں چھوٹ دی جائے گی، فلاں سہولتیں دی جائیں گی۔ کسی نے اگر کسی خاص موقع پہ اگر ریاست کی مدد کی ہوتی ہے تو اس کو سہولتیں دی جاتی ہیں، کسی کے اجداد میں سے کسی نے اگر کوئی کام کیا ہوتا ہے تو ان کو سہولت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی غیر معروف بات نہیں ہے، یہ ساری معروف باتیں ہیں کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور اس نے یہ کہا، اس نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں، میں ان پر ظلم کروں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں انہیں سہولت دوں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے جو اپنے لیے اصول بنایا وہ یہ تھا کہ جو ان پر جو ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے جزا بھی ہے، اچھی جزا ہے، اور ان کے لیے احکام میں نرمی ہے۔ تو سب اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اس دنیا پہ اگر کسی کو حکومت کرنی ہے
اور وہ اللہ والی حکومت ہے، تو اس کا بنیادی اصول کیا ہوگا کہ جو ظلم کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اس کو جزا دی جائے۔ تو سزا اور جزا دونوں کا نظام اس دنیا میں قائم کرنا، اور جو حقیقی سزا اور جزا ہے وہ آخرت کے لیے رکھنا۔ لیکن دنیا کے نظم کے لیے یہاں جزا اور سزا لازمی ہے، اور ایمان اور اچھے عمل کرنے والوں کو مزید سہولیات دینا تاکہ وہ اور ان کی نسلیں اچھائی کو اختیار کر سکیں۔ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم اسے کنٹینیو کریں گے ذوالقرنین کے ذکر۔